PTI کو ملیں گی تھرو SIC. عزم استحکام کے بعد سپریشن کا فیصلہ ہوا ہے تو اس میں پارلیمان کو اعتماد میں نہیں لیا گیا PTI کے لیے موقع تھا. عزم استحکام کے بعد سپریشن ہوا ہے پارلیمان میں جو ہے یہ مت پوچھو. اچھا میم، یہ خان صاحب کی رہائی کے حوالے سے بتائیے گا. آج سے 5 مہینے پہلے میں نے آپ سے الیکشن کمیشن کے باہر سوال کیا تھا اور آپ نے کہا وہ بہت جلد رہا ہو جائیں گے. تو یہ جلدی کون سی ہے؟ 2026 کی طرف اشارہ ہے؟ دیکھیں جی، ہم بھی آپ لوگوں کی طرح ہی ایک اس میں جی رہے ہیں کہ اب اگر آپ انصاف کی بات کریں تو ڈیفینیٹلی خان صاحب کے اوپر ابھی تک جتنے بھی کیسز ہیں سب میں وہ رہائی ہو رہے ہیں اور ہر چیز سے وہ بری ہو رہے ہیں. لیکن اب جو حالات بنے ہوئے ہیں، جیسے آج ہمارا بھی کیس جو ہے 1 جولائی کو سٹارٹ ہوا اور کہا گیا کہ سماعت روزانہ کی بیسس پہ ہوگی، بٹ دین اگین ایک آلموسٹ پورے مہینے بعد اب انہوں نے دوبارہ سے سٹارٹ کیا ہے. تو ہوپ فلی چیزیں مجھے رائٹ ڈائریکشن کی طرف جاتی نظر آ رہی ہیں، بیکاز آئی تھنک اٹس ہائی ٹائم کہ جتنی پاورز ہیں وہ دیکھ رہی ہیں کہ جو عوام کی طاقت ہے، جو سب سے بڑی طاقت ہوتی ہے ملک کی، وہ جو ہے عمران خان صاحب کے ساتھ کھڑی ہے، ہماری پارٹی کے ساتھ کھڑی ہے. تو آپ کو لگ رہا ہے کہ میم 9 مئی کے بعد بھی عوام اسی طرح نکل آئے گی جس طرح پہلے نکلتی تھی؟ دیکھیں، اپنے حقوق کے لیے نکلنا تو چاہیے. میں اتنا ہی بول سکتی ہوں، جب تک اپنے حقوق کے لیے عوام خود آواز نہیں اٹھائے گی تو آئی ڈونٹ تھنک سو کہ کوئی ان کی آواز سنے گا. میڈم KPK کے لوگ تو ہمیشہ نکلتے ہیں، لیکن پنجاب سندھ والی سائڈ پہ ہم دیکھتے ہیں وہاں پر لوگ نہیں نکلتے. پنجاب کی لیڈرشپ کو کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیے، پنجاب میں جس طریقے سے 9 مئی کے بعد ظلم اور ستم ڈھائے گئے ہیں، تو اگر آپ کمپیئر کریں تو KP میں کمپیریٹیولی بہت بہتر تھے حالات. ایک تو ہماری KP کی عوام آئی بی ویری آنیسٹ بہت بہادر ہے، نہ ڈر ہے، وہ بالکل ڈٹ کے سامنا کرتی ہے، اپنے رائٹس کے لیے آواز اٹھاتی ہے. تو جب آپ اپنے رائٹس کے لیے نکلیں گے، آواز اٹھائیں گے، تو ڈیفینیٹلی یہ جو اس طرح کی قوتیں ہیں وہ تھوڑی پھر بیک آف کرتی ہیں. میم، کارکنان جو ہیں آپ کے مطلب وہ ایک بات شکوہ کر رہے ہیں، میڈیا پہ بھی آ کے وہ شکوہ کر رہے ہیں کہ قیادت جو ہے وہ حتمی احتجاج کی کال نہیں دے رہی. کب دی جائے گی حتمی احتجاج کی کال؟ دیکھیں، ہم لوگ قانون کی جو ہے سب سے زیادہ رسپیکٹ کرتے ہیں اور فی الحال ہم لوگ ویٹ کر رہے ہیں کہ جس طریقے سے، کیونکہ خان صاحب نے ہمیں یہ چیز سکھائی ہے کہ جب قانون ہے اس سے اوپر کوئی چیز نہیں، کیونکہ جنگل تو ہے نہیں ہے. تو جب یہاں سے ہم نا امید ہو جائیں گے پھر ڈیفینیٹلی ہم عوام کے پاس جائیں گے. اچھا میم، یہ بتائیے گا کہ شہریار افریدی صاحب نے فلور کے اوپر کہا کہ یہ میری آخری تقریر ہو سکتی ہے اور ان کو گلا یہ ہے کہ PTI والے باہر نہیں نکل رہے. تو کیا یہ لیڈرشپ کا ایشو ہے کہ وہ تو ایک سائڈ پہ ادھر سے نکل کے الیکشن کمیشن تک احتجاج کے لیے تو آتے ہیں لیکن اسی طرح نہ نکل پا رہے؟ اور دوسرا یہ ہے کہ میم شیر افضل مروت صاحب کے حوالے سے بتائیے گا. ان کی طرف سے کیا بتاؤں میں؟ وہ جب نہیں تھے 9 مئی والے دن، جب وہ بالکل سائڈ پر ہو گئے تو کسی لیڈر نے کوئی کارروائی مطلب لوگوں کو نہیں نکالنے میں کامیاب نہیں ہو سکے. تو شیر افضل صاحب کا نہ ہونا یہ نقصان نہیں ہے PTI کے لیے؟ ان سے بہتر شیر افضل نہیں تھے لوگوں کو نکالنے میں؟ نہیں، دیکھیں، جب آپ کا ایک کاروان چل رہا ہے اور اس میں ڈیفینیٹلی لوگ جو ہے وہ شامل ہوتے رہتے ہیں، تو آپ نہ کسی کو روک سکتے ہیں آنے سے، نہ آپ روک سکتے ہیں جانے سے، پہلی بات. دوسری بات ہے کہ اس ٹائم خان صاحب جو ہے وہ اندر ہے اور جس طریقے سے ان سے ملنے نہیں دیا جاتا اور پھر جو لوگ باہر آتے ہیں کسی کی کیا بات ہے کسی کی کیا بات ہے، تو تھوڑی سی وہاں پہ آئی گیس کنفیوژن بن جاتی ہے. تو آئی ڈونٹ تھنک سو یہ اس طرح کے چھوٹے موٹے کانفلکٹس اتنی بڑی پارٹی اس میں ہوتے رہتے ہیں، سو دیٹس نو بگ ڈیل. وہ آپس کے مسئلے خود حل کرتے ہیں. شہریار افریدی صاحب کے حوالے سے کیا؟ I'm sorry، مجھے اس بارے میں پتہ نہیں. آپریشن کے حوالے سے بتائیں، جو آپریشن کی منظوری ہوئی ہے PTI مخالفت کیوں کر رہی ہے؟ فی الحال تو I'm not in the government, so I cannot comment on that. KPK میں KP میں ہوں but I'm not in the government right now. میم آپ بھی بہت کم نظر آتی ہے. اور دوسری خبر میں آپ کو دوں کہ ذرائع کے مطابق اڈیالہ جیل سے یہ خبر آئی ہے کہ کسی ایک سینئر رہنما کی ڈیوٹی لگائی گئی ہے کہ کون میرے لیے آتا ہے اڈیالہ جیل، کون نہیں آتا. آپ نے ان کی لسٹ فائنل کر کے مجھے دینی ہے، ایسے لوگوں کی مجھے ضرورت نہیں ہے. مجھے اس بارے میں کچھ پتہ نہیں ہے، کیونکہ دیکھیں نا، اب وہی بات ہے کہ جب خان صاحب باہر نہیں ہے تو میں بھی ہر ایک کی کئی ہوئی بات پہ یقین نہیں کر سکتا، کچھ کہا نہیں جا سکتا. بہت شکریہ. تھینک یو. کر دیا آپ نے تسلیم کر لیا، تو پھر اب آپ ان کے جو ریزرو سیٹس کا رائٹ ہے اس سے ان کو ڈپرائیو مت کریں. یہ اگینسٹ دی اسپرٹ آف لا ہے، یہ اگینسٹ دی اسپرٹ آف ڈیموکریسی ہے، اور یہ اگینسٹ ووٹرز ہیں، ان کا جو مینڈیٹ ہے اس کو چوری کیا جا رہا ہے. اور ہم اپنے اسٹولن جو مینڈیٹ ہے اس کے لیے، چاہے وہ فارم 47 پہ ہمارے سے سیٹیں چھینی گئیں جنرل الیکشن میں یا ریزرو سیٹ کی آڑ میں ڈاکہ ڈالا گیا، ہم اپنا حق مانگنے آئے ہیں اور آئین اور قانون کی حدود و قیود میں رہتے ہوئے بطور پاکستانی شہری
जो पाकिस्तानी वोटर्स की रिप्रेजेंटेशन का राइट है उसके मुताबिक यहाँ पर आए हैं। तो पूरी उम्मीद है कि जो मुअज़्ज़ज़ जज साहिबान बैठे हैं और राइटफुली बहुत सारे इश्यूज़ को आइडेंटिफाई कर रहे हैं, गैप्स को भी आइडेंटिफाई कर रहे हैं, और उनके पास जो राइट है कि कॉन्स्टिट्यूशन को उन्होंने प्रोटेक्ट करना है वो उसको प्रोटेक्ट करेंगे, और जिसका ये हक बनता है, जो हमारी ये सीट्स बनती हैं, ये हमें वापस दी जाएगी। मैं एक करना चाहता हूँ, ये हमारे माइनॉरिटी के कि 2 दिन पहले फुल कोर्ट चला है, आज भी तकरीबन प्रोसीडिंग्स चली हैं। सब जज साहिबान इस बात पर मुत्तफिक नज़र आते हैं कि वोट पीटीआई को मिला है। अब वोट अगर पीटीआई को मिला है तो पीटीआई की सीट्स किसी और पार्टी को कैसे दी जा सकती है, इस बात पे पूरा कोर्ट मुत्तफिक नज़र आ रहा है कि ये जो वोट मिला है वो पीटीआई को मिला है। दूसरी बात जो मैंने सुबह भी कही थी वो मैं रिपीट करना चाहूँगा कि इलेक्शन कमीशन ने एक जवाब दाखिल किया है इस केस में, जिसमें उन्होंने कहा है कि सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो मेंबर हैं वो सिर्फ एडल्ट मुस्लिम हो सकते हैं, इसलिए ये सीटों के लिए माइनॉरिटी और वुमेन के लिए एंटाइटल्ड नहीं है। लेकिन यही आइन जमीयत उलमा इस्लाम का है, तो उनको ये सीटें दी जा रही हैं, लेकिन वो हमारे लिए वो डिस्क्रिमिनेटरी एप्लीकेशन कर रहे हैं। जो मदर विंग होती है उसके लिए क्राइटेरिया अलग होता है, और जो बाकी विंग्स होती हैं उनका क्राइटेरिया अलग होता है। जो मुस्लिम एडल्ट की शर्त है वो मदर विंग के लिए है, वो माइनॉरिटी विंग और वुमेन विंग के लिए नहीं होती है। बहुत शुक्रिया। अच्छा कमल, ये बताएं पीटीआई और सियासी जमात सुप्रीम कोर्ट में क्यों नहीं आई? जी हम बिल्कुल आए सुप्रीम कोर्ट में, हर मौके पे आए। जैसे आज सलमान अकरम राजा साहब ने बताया, उनकी पटिशन भी मौजूद है, लेकिन जब जजमेंट आ गई और जिस तरीके से जजमेंट आई और फिर जिन प्रोसीजर्स में हमें डाल दिया गया, आप जानते हैं कि अभी ट्रिब्यूनल के लिए भी केस दोबारा लेकर आए हैं कि ट्रिब्यूनल्स में रिटायर्ड जजेस को लगाने की इलेक्शन कमीशन कोशिश कर रहा है, और उसके लिए एक ऑर्डिनेंस भी उसने पास करा लिया। सो बहुत सारी जगहों पे हमारे जो राइट्स थे उसमें बतौर इलेक्शन कमीशन को जो कस्टोडियन ऑफ इलेक्शन होना चाहिए था, फ्री एंड फेयर, और उनके डिस्क्रिमिनेशन नहीं होनी चाहिए थी, वो हमें एक पार्टी नज़र आया है। और यहाँ पर ये बात भी हुई जो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जो सुप्रीम कोर्ट है उसके पास ये जुरिस्डिक्शन, उसके पास ये पावर है, वो अपील सुने, बुलाएं, वो तो सो मोटो का भी हक रखती है, उनके पास ये इतनी बड़ी पावर्स है। जब कॉन्स्टिट्यूशन वायलेट हो रहा है, जब आवाम के हकूक़ जो हैं वो मारे जा रहे हैं, तो मैं सिर्फ इतना कहूँगी कि जहाँ मुअज़्ज़ज़ जजेस बैठे हैं वहाँ ऊपर कुछ एक आयत लिखी हुई है कि आवाम के हकूक़ की जो पासदारी है वो इस कोर्ट ने करनी है। तो मेरा ख्याल है कि इस केस को खुद सुनना चाहिए इनको। हम तो लगाते रहे केसेस, हम केसेस लगाते रहे, वो केसेस एडमिट ही नहीं हो रहे। और आज हमारे मोहतरम चीफ जजेस साहब कह रहे थे कि सुप्रीम